حویلی کے بڑے سے کمرے میں وہ پلنگ کی پائنتی کے قریب اکڑوں بیٹھی ہوئی تھی۔ رو رو کر اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ ماں بابا، آپ نے مجھے یہاں کیوں بھیج دیا؟ وہ 13 سالہ منال چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے مٹی مٹی سی لکیریں تھی۔ حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ اس کمرے میں بری طرح کانپنے لگی۔ وہ خون بہا میں یہاں اس کمرے میں لا کر بند کر دی گئی اور اسے اس کا مستقبل بھی نہیں معلوم تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ ڈر کے مارے اپنے پورے وجود کے ساتھ لرز رہی تھی۔ اسے زبردستی لال دوپٹہ اڑا دیا گیا تھا جس سے اس کے سہاگن ہونے کی نشانی پتہ چل رہی تھی۔ وہ محض 13 برس کی لڑکی خون بہا میں آئی تھی اور اب اس کمرے میں اپنے مجازی خدا کا نہ چاہتے ہوئے بھی انتظار کر رہی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا۔ منال کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اندر داخل ہونے والے اپنے مجازی خدا کی طرف دیکھا جو خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ عمر میں اس سے 15 سال بڑا تھا۔ اس کا سانس اٹک کر رہ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے میرے ماں بابا کے پاس جانے دے، مجھے یہاں سے جانے دے، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے ان کے پاس جانا ہے، میرا کیا قصور ہے بلا؟ وہ شدت سے رونے لگی، لیکن اندر داخل ہونے والے اس کے مجازی خدا پر اس کے آنسوؤں کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ دیوار کا سہارا لینے لگا۔ سوفشان نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا جو نشے میں ڈوب تھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ کھڑی ہو جاؤ، بیٹھو وہاں پلنگ پر۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے کلائی سے اس زور سے پکڑ کر کھینچ کر بیڈ پر پٹک چکا تھا کہ وہ حیران رہ گئی۔ اس کا دل جیسے ابھی پسلی توڑ کر باہر آ جائے گا۔ مجھے جانے دے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ جوڑ کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے، تمہارے خاندان نے کیا ہے، اس کے بعد بھی تم مجھ سے رحم کی امید رکھتی ہو؟ وہ لہک لہک کر کہہ رہا تھا، جو اس بات کی واضح نشانی تھی کہ وہ پی کر آیا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہی اس کے سر پر سجا دوپٹہ اتار کر اس سے زور سے دور پھینکا کہ منال اپنی قسمت پر ایک بار پھر سے آنسو بہانے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے مجھ سے اس طرح سلوک مت کریں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے، لیکن وہ بے رحم انسان جو نشے میں دو تھا، اسے اپنی 13 سالہ بیوی پر بالکل بھی رحم نہ آیا۔ خون بہا میں آئی ہو، اپنی اوقات کو پہچانو، باندھی بنا کر رکھوں گا تمہیں، تب تمہارے خاندان والوں کو پتہ چلے گا کہ کسی کا بیٹا قتل کر دینا کیا ہوتا ہے۔ اس قتل کے ذریعے میرے ہزاروں ارمان مٹی میں مل گئے ہیں۔ مجھے زبردستی بھیا کے کہنے پر تمہیں بینی کرنا پڑا، خون بہا میں اپنے نکاح میں قبول کرنا پڑا۔ اس سے زیادہ میری ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ خون خوار آنکھیں لیے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس پر جھکے کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دے، میرا قصور نہیں ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے چھوڑ دے۔ وہ اس کے قدموں میں ایک بار پھر سے گر کر گر گڑانے لگی، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا اور اس کے سامنے اس کی محبت کی دشمن کھڑی تھی۔ وہ اسے کیسے معاف کر سکتا تھا؟ اگلے ہی لمحے ہمایوں سکندر نے اسے زور سے پلنگ پر جھٹکا دیا کہ وہ گر پڑی اور وہ اس پر جھک کر اپنے سارا غصہ اس پر اتارنے لگا۔ خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کریں پلیز۔ وہ اسے بے لباس کر چکا تھا اور نشے کی حالت میں اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا۔ مجھے بخش دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے ماں بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ 13 سالہ کمزور سی دان پان لڑکی اس وقت اپنے مجازی خدا سے رو رو کر اسے چھوڑنے کی اپیل کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی سماعتوں پر جیسے پردہ ڈال چکا تھا۔ وہ یہ تک بھول گیا کہ اس کے سامنے ایک بچی ہے جس پر وہ اپنا غصہ نکال رہا ہے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کسی کی محبت جب مٹی میں مل جاتی ہے تو اس پر کیا اثر ہوتا ہے۔ وہ دنیا جہان سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے، وہ انتہائی خمار آلود لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے بہت زیادہ نشہ کر لیا ہے، اور نشے کی حالت میں اس نے اپنی 13 سالہ بیوی منال پر تشدد کے کئی نشان چھوڑے۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ کاٹنے کے نشان موجود تھے، کتنی جگہ تو خون نکل کر جم چکا تھا، اور تو اور اس نے اپنی ساری وحشتوں کی شدتیں اس کے اندر اتار دی تھی۔ درد کی ایک چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی اور اگلے ہی لمحے وہ جیسے ہوش و خور سے بیگانہ ہو گئی۔
ہمایوں سکندر نے ایک لمحے کے لیے اسے غنودگی میں جاتے دیکھا۔ درد کی انتہا پر اسے پہنچا کر وہ اسے غور سے دیکھنے لگا اور خود بھی اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو گیا۔ ماں، بابا، روتے ہوئے منال کے منہ سے سسکی بھرے ہی الفاظ نکلے تھے، اور دوسرے ہی لمحے وہ بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس کے ظلم برداشت کر کر کے بے لباس سے بستر پر گڑی بنی بے ہوش ہو چکی تھی۔ خون بہا میں لائی جانے والی لڑکیوں کی یہی حیثیت ہوتی ہے۔ وہ نیند میں بھی بڑبڑانے لگا، اور پھر کافی دیر بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر پہلے کا جو ظلم و ستم ایک معصوم سی لڑکی پر کیا گیا، وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے معصوم ذہن پر نقش ہو چکا تھا۔ صبح کا آغاز پرندوں کی چہچہاہٹ سے ہوا۔ کھڑکی سے صبح کی روشنی چن چن کر آ رہی تھی۔ وہ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ اٹھا، اور اگلے ہی لمحے جیسے ہی اس کی نظر اپنے بستر پر گڑی بنی اس 13 سالہ بیوی پر پڑی تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا دیکھا۔ وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے اگلے ہی لمحے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ میں اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ شرمندہ ہونے لگا۔ فوراً سے اس نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن بخار کی شدت کی وجہ سے وہ غنودگی میں تھی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی، یعنی ابھی تک رات کے تشدد کی وجہ سے اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا۔ منال، ہوش میں آؤ۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ نشے کی حالت میں معصوم پر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ میں اتنا ظالم تو نہیں تھا۔ اس نے خود سے خود کلامی کی اور فوراً سے اٹھ کر واش روم میں جا کر اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ یہ مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی ہے؟ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، لیکن اب جو کچھ ہو چکا تھا اسے کوئی نہیں بول سکتا۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ ہمایوں سکندر، آج تمہیں اپنی ماں کی تربیت کا ثبوت دینا ہے۔ میں تمہارے بابا کے اس فیصلے کے خلاف ہوں، لیکن تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس نے اپنی ماں کی تربیت مٹی میں ملا دی تھی، اور جو کچھ بھی ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ کافی دیر تک وہ نل کھول کر شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ اس کا جسم شدید زلزلوں کی لپیٹ میں تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن نے اسے بتایا کہ اسے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ میں تمہارا سامنا نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا منال، لیکن میں نے تمہارا بھروسہ توڑ دیا۔ تم نے مجھے اپنا دوست سمجھا، تم نے مجھ سے رحم کی اپیل بھی کی ہوگی، لیکن میں نے ہر چیز کا ذمہ دار تمہیں سمجھ لیا۔ میں کیسے تمہارا سامنا کر سکتا ہوں؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، لیکن جو کچھ وہ کل رات کو اس کم عمر کے ساتھ کر چکا تھا، شاید وہ منال کے لیے ہمیشہ کا صدمہ بن جائے۔ میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ اس نے جلدی جلدی شاور لیا، باہر نکل کر ایک نظر منال پر ڈالی۔ وہ ابھی تک کانپ رہی تھی۔ الماری کھول کر بیگ نکالا، جلدی جلدی اس میں کپڑے بھرے۔ سمینا آنٹی، آپ کا بھیجا گیا ویزا میرے کام آئے گا۔ 2 دن پہلے کا ویزا لگ کر آ چکا تھا۔ وہ اپنی خالہ سمینا کے پاس لندن جانے کی تیاری کرنے والا تھا، پر اب وہ ایک مجرم کی حیثیت سے جا رہا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں کسی کو بھی اس بات کا علم ہو۔ اس نے فوراً سے اپنی تمام پیکنگ جیسے تیسے کر کے مکمل کی، تمام ضروری کاغذات اٹھائے اور صبح سب کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک آخری نظر منال پر ڈالی۔ میں شدید شرمندہ ہوں۔ جتنا ظلم میں نے تم پر کیا ہے، اس کے بعد میں تم سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ تم مجھے معاف کر دو منال۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوؤں کی نمی سے چمکی، اور وہ دروازہ کھول کر اس گھر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے جب دروازہ کھولا تو اسے شدید تعجب ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، اور جو حالت اس نے 13 سالہ منال کی دیکھی تھی، اس کے ہاتھ سے سارا سامان زمین بوس ہو گیا۔ بی جان، وہ حواس باختہ سی دوڑتی ہوئی بی جان کے کمرے میں گئی۔ کیا ہوا ہے سمینا؟ صبح صبح یہ کیا حرکت ہے؟ وہ جائے نماز لپیٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے آگے بڑھ کر بی جان سے کہا، بی جان، وہ منال۔ سمینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا منال کو؟ اور تم صبح صبح ان کے کمرے میں کیوں چلی گئی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں صبح صبح نہیں جایا جاتا؟ نہیں بی جان،
اس نے فوراً سے بی جان کی بات کاٹ کر اپنی بات کہنا چاہی، لیکن اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ منال کو شدید بخار ہے، وہ انتہائی نازیبا حالت میں اپنے کمرے میں موجود ہے بی جان۔ بی جان کے ہاتھوں سے تسبیح گر کر ٹوٹ چکی تھی۔ انہوں نے جائے نماز وہیں چھوڑا اور دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی۔ استغفر اللہ! انہوں نے فوراً سے آگے بڑھ کر اپنی چادر اتار کر منال کو اڑا دی۔ خبردار، خبردار کسی کو بھی یہ مت بتانا۔ فوراً سے اس کے کپڑے لاؤ، یہ تو بخار میں تپ رہی ہے۔ جلدی سے ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے کر آؤ، میں اس کی پٹیاں کروں، تم اس کے کپڑوں کا انتظام کرو۔ انہوں نے فوراً سے اسے حکم دیا اور اس کے برابر میں بیٹھ کر اس پر پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ تم نے کیا کر دیا ہمایوں؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ان کی خود کی بھی 2 بیٹیاں تھیں۔ کسی کی بیٹی پر یہ ظلم و ستم وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خون میں لت پت تھی اور بی جان نے اس کی حالت دیکھ کر اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ ہمایوں، تم نے ثابت کر دیا کہ میری تربیت ضائع کی گئی ہے۔ تم نے اس بچی کا کیا حل کر دیا؟ بی جان، جو شروع سے ہی انتہائی رحم دل تھی اور خون بہا کے اس فیصلے کے سخت خلاف تھی، انہوں نے ہمایوں کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا، خاص طور پر کہا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن ہمایوں پر جو گزری تھی، وہ اس نے نشے میں اپنا غم غلط کرنا چاہا اور پھر اس سے وہ سب کچھ ہو گیا جو وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنی دیر میں سمینہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لے آئی۔ دونوں نے اسے پٹیاں رکھنا شروع کر دی۔ اس کا چہرہ صاف کیا، اس کے جسم پر موجود خون کے نشانات کو صاف کرنے کے بعد اس کے پورے جسم کو گیلے تولیے سے صاف کیا اور پھر کپڑے پہنا دیے۔ وہ اب ہلکا ہلکا ہوش میں آنے لگی، لیکن اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے اندر رہی سہی ساری ہمت ختم ہو چکی ہے۔ بی جان، بی جان، مجھے ماں بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہوش میں آنے کے بعد بھی ایک ہی بات کہتی رہی، سمینہ، ہمایوں کو بلاؤ۔ کہاں ہے وہ؟ اسے فوراً بلاؤ۔ اس کمرے کا دروازہ بند کر کے جاؤ، اگر کوئی میرا پوچھے تو بتانا کہ پڑوس میں گئی ہوئی ہوں۔ انہوں نے سمینہ کو خبردار کیا تو وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ مجھے بتاؤ بیٹا، کیا یہ سب کچھ ہمایوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے تصدیق کے لیے ایک بار پھر سے منال سے پوچھا تو رات کا پورا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گم گیا۔ وہ ہولے ہولے کانپنے لگی۔ مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے بی جان۔ بی جان کو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ جیسے اس کی ذہنی حالت کافی حد تک خراب ہو چکی ہے۔ میں لے جاؤں گی تمہیں تمہارے ماں بابا کے پاس، تم ٹھیک ہو جاؤ بس۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کیسے اس معصوم پر ظلم اور برداشت کر سکتی تھی؟ ہمایوں، میں اس بات کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، انہوں نے اسے غائبانہ طور پر مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے ایک بار پھر سے منال کی اعتماد داری میں مصروف ہو گئی۔ جو کچھ انہوں نے ان کے بیٹے نے کیا تھا، اس معصوم کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس بات نے انہیں کسی کے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ منال کی حالت بگڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ بی جان کی باہوں میں تھی کہ جب اچانک سے اسے ابکائی سے محسوس ہوا اور اسے الٹی آئی۔ بی جان یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ سمینہ، جلدی سے غلام محمد سے کہو گاڑی نکالے، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ انہوں نے سمینہ کی مدد سے اسے تمام گھر والوں کی نظروں سے بچا کر حویلی کے پیچھے دروازے سے باہر نکالا اور غلام محمد کے ساتھ بیٹھ کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ہمایوں، تم اس کا جواب دینا ہوگا، انہوں نے دل ہی دل میں کہا اور اپنی ساری توجہ منال پر کر دی۔ وہ اس معصوم بچی کو اس حالت میں کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ شفیع، میں تمہیں بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرے فیصلے کے خلاف جا کر وینی کا فیصلہ لیا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ ایک اللہ لوگ انسان تھی۔ انہوں نے جب سے سمینہ کی اطلاع پر منال کی حالت دیکھی تھی، خود سے بھی نظریں ملانے کی قابل نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف ہمایوں سکندر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ زندگی نے انہیں کس مقام پر لا کر کھڑا کیا، وہ تل ملا کر رہ گئی۔ وہ لندن اپنی خالہ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم یہاں کیسے؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ ہمایوں نے وہاں بیٹھ کر ایک گہری سانس بھری
ایسے لگا اسے جیسے کہ وہ ایک جرم کر کے دوسرے شہر میں اپنا جرم چھپانے کی غرض سے آ چکا ہے۔ اس نے ایک سکون کا سانس بھرا۔ آپ نے ویزا بھیجا تھا؟ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن اب میرا دل چاہ رہا تھا تو میں یہاں آ جاؤں اور آپ کے کہنے کے مطابق عمل کروں، یہاں پڑھائی کروں۔ ویسے بھی صرف 2 سال ہیں، یوں پیر لگا کر اٹھ جائیں گے۔ وہ بغیر اطلاع کی گیا تھا، اس لیے خالہ حیران ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنی بیٹی یسرا کو آواز لگائی، بیٹا ہمایوں بھائی آیا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ انہوں نے اس کی رہائش کا انتظام تو پہلے سے ہی کر رکھا تھا۔ اسد کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے بہت افسوس ہے۔ خالہ نے اسے اظہار تعزیت کیا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا، لیکن باجی جان بتا رہی تھی کہ شفیع کا فیصلہ انہیں پسند نہیں آیا ہے۔ شفیع نے آخر یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ان کی سوالیہ نظریں ہمایوں پر آ کر رک سی گئیں۔ ویسے کیا شفیع نے خود نکاح کیا ہے؟ یہ اس کا نکاح تم سے ہوا ہے، جو لڑکی وہاں بینی ہو کر آئی ہے؟ باجی جان بتا رہی تھی بہت کم عمر ہے۔ خالہ کے سوال پر اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ رات کا پورا منظر اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے گھومنے لگا۔ جو کچھ وہ وہاں کر کے آیا تھا وہ معافی کے لائق نہیں تھا۔ بہت تھکا ہوا ہوں میں، بعد میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ اس نے خود کو انتہائی تھکن زدہ ظاہر کیا تو خالہ نے آگے بڑھ کر اس کا سامان اٹھایا۔ یہاں کے سامنے والے کمرے میں چلے جاؤ، اگر کھانا کھانے چاہتے ہو تو بھی بتا دینا۔ ہمایوں نے نفی میں سر ہلایا، میں بس آرام کروں گا، اور اندر کمرے میں بند ہو گیا۔ احساس جرم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، لیکن جس طرح وہ بگوڑا بن کر یہاں آیا تھا وہ بھی تو ناقابل معافی تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ منال سے اس کی حالت کے بارے میں گھر والوں کو بتائے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ سوچتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، لیکن وہ اب کسی سے نہیں پوچھ سکتا تھا، کیونکہ اس کا پوچھنا اعتراف جرم کے برابر تھا۔ کچھ دن پہلے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا کہ جب اچانک اس کے کمرے میں دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا ہوا بیٹھا، سامنے اس کی بہن میرا کی دوست منال کھڑی تھی۔ دروازہ بجا کر اندر آتے ہی وہ ناگواری سے کہنے لگا، سوری، میں بھول گئی، وہ 13 سال کی لڑکی اس وقت شرمندہ نظر آنے لگی۔ کیا کام ہے، کیوں آئی ہو؟ یہاں وہ کھڑے تیور لیے اسے پوچھنے لگا۔ میرا نے بھیجا ہے، میں اسے ایک سوال سمجھنے آئی تھی، لیکن اس نے کہا کہ یہ ہمایوں بھائی تمہیں اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں، آپ مجھے سمجھا دیں گے؟ وہ اپنی انگلیاں مروڑ کر انتہائی معصومیت سے اسے پوچھنے لگی۔ کون سا سوال ہے؟ اسے اس وقت اس کا اپنے کمرے میں آنا سخت ناگوار گزرا۔ منال کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی، لیکن اس نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر میرا کے ہٹلر بھائی ہمایوں سکندر کے سامنے ایک سوال کھول کر رکھ دیا۔ یہ کرسی لے کر آؤ سامنے سے اور ادھر بیٹھو، سمجھاتا ہوں۔ اس نے ایک حکم صادر کیا۔ وہ مکان کے انداز میں اس کا حکم سن کر کرسی کھینچ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے سمجھانے لگا۔ سمجھ آ گیا تھوڑی دیر بعد جب اس نے اسے پوچھا تو منال نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ تم رو رہی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے تو تم سے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی اس بات کو سنتے ہی اس کا زور سے ہنسنا منال کو اور زیادہ رونے پر مجبور کر گیا۔ میرا نے بھی کیسی پاگل دوست بنائی ہوئی ہے، اس نے بآواز بلند کہا۔ منال حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، پھر اگلے ہی لمحے کھڑی ہو گئی۔ میں پاگل نہیں ہوں۔ اسے سخت برا لگا۔ اچھا، لیکن بونگی تو ضرور ہو۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ آپ مجھ پر ایسے نہیں ہنس سکتے۔ وہ اس کا تمام خوف بالائے طاق رکھ کر نڈر انداز میں کہنے لگی۔ اچھا، تو کیسے ہنسوں تم ہی بتا دو، ویسے ہنس لوں گا۔ وہ اسے مزید چھیڑنے لگا۔ وہ منہ بزور کر وہاں سے جانے لگی تھی کہ اس نے ایک بار پھر سے اسے پکارا، منال میری بات سنو۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ اپنے بھائی سمیر کو سمجھا دو، اسد کو نہ بگاڑے۔ آج صبح صبح اسے بائک پر لے کر چلا گیا ہے اور ابھی دوپہر کے 2 بج رہے ہیں، واپس نہیں آیا۔ اسے سمجھا دو کہ ہمایوں شفیع بھائی سے کہہ دے گا وہ اسد کے ساتھ آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے۔ اس کا پڑھائی میں بھی بالکل دل نہیں لگتا۔ وہ انتہائی سنجیدہ ہو کر اسے کہہ رہا تھا، آپ اسد بھائی کو بھی سمجھا دینا، میں وہاں امی کو کہوں گی کہ وہ سمیر بھائی کو سمجھا دیں گی۔
اسے سب برا لگا کہ وہ اکیلا اس کے بائکوں کو سوروار قرار دے رہا تھا، جبکہ اسد بھی سمیع کے ساتھ گھومنے پھرنے میں برابر کا شریک تھا۔ بہت تیز ہے یہ لڑکی، اور جیسے ہی کمرے سے نکلی اس نے زیر لب کہا، لیکن معصوم بھی ہے۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو وہ ہنس پڑا اور پھر اپنی کتاب میں مصروف ہو گیا۔ بھائی، آپ نے مینال کو کیا کہا ہے؟ وہ روتے ہوئے گئی ہے۔ میرا تھوڑی ہی دیر بعد اس کے کمرے میں دندناتی ہوئی آئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر غصے سے پوچھنے لگی، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ ویسے تم اس کی وکالت کرنے کیوں آئی ہو؟ اپنے جیسے ہی دوستے بناتی ہو، بونگی سی۔ وہ ایک بار پھر سے طنز کر گیا تھا۔ آپ نے کیا اس کے سامنے اسے بونگی کہا؟ بھائی، آپ نے کیا کر دیا؟ کم از کم میرا ہی سوچ لیتے۔ وہ میری دوست ہے، وہ منہ بسور کر کہنے لگی۔ اب جو جیسا ہوگا اسے ویسا ہی کہا جائے گا نا۔ وہ کاغذ پر قلم سے کچھ لکھنے لگا۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات کہنے آئی تھی۔ کیا؟ وہ مصروف انداز میں پوچھنے لگا۔ کیوں بتاؤں؟ ویسے سب کی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں یہ بات ہے۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ کتاب بند کر چکا تھا۔ سمیہ کے بارے میں؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ جی ہاں، سمیہ ابھی بھی آ رہی ہیں۔ آج گھر پر چچا جان نے کہا ہے وہ یہاں کچھ گھنٹے رہیں گی اور اس کے بعد چلی جائیں گی تاکہ بی جان سے مل سکیں۔ میرا نے آنکھ دبا کر کہا تو ہمایوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یعنی چچا جان راضی ہے؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا۔ اچھا یہ بتاؤ وہ کب آئے گی؟ یعنی کتنے بجے؟ مجھے ایک ضروری کام کے لیے بھی گھر سے نکالا ہے۔ اب یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ ہنسنے لگی۔ کیا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ غصہ ہوا۔ کیوں؟ آپ نے میری دوست کو بونگی کہا اور یہ بھی کہا کہ میرا نے کیسی دوستیں بنائی ہوئی ہیں، اپنی جیسی ہیں۔ اب مزہ آئے گا نا؟ وہ اسے کہتے ہی فوراً سے ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور وہ اس کے پیچھے یہ پوچھتا ہی رہ گیا کہ تم مجھے بتا دو۔ لیکن میرا بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ آخرکار اس نے ہمایوں کو نہ بتایا اور اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ شام کو اپنا ضروری کام نپٹانے کے بعد جب وہ گھر میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر ایک طرف تو اسے خوشی ہوئی کہ سمیہ سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف مینال کو اس کے برابر میں باتیں کرتا دیکھ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ یہ تو یہاں دوبارہ آ گئی، ابھی صبح تو آئی تھی۔ اس نے فوراً ہی دل میں سوچا اور آگے بڑھ کر گلا کھنکار کر سمیہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سمیہ نے پلکیں اٹھائیں اور اسے جواب دے کر دوبارہ نظریں جھکا لی۔ مینال تمہیں میرا بلا رہی ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ ہیں؟ ابھی تو وہ میرے سامنے کچن میں گئی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میرا نے مجھے نہیں بلایا، بلکہ وہ تو کچن میں ہیلپر کی ہیلپ کرنے گئی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ سمیہ سے باتیں کرنے لگ گئی۔ یہ لڑکی سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ ہمایوں سکندر کا دماغ بگ سے اڑا۔ اچھا ذرا میرے لیے ایک گلاس پانی تو لاؤ۔ اس نے پھر سے مینال کو وہاں ہٹانے کے لیے بہانہ کیا۔ ہیں؟ میں آپ کو پانی پلاؤں؟ وہ حیرت سے سمیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور اس نے وہاں میز پر رکھا جگ گلاس اٹھا کر گلاس میں پانی بھرا اور ہمایوں کے حوالے کر دیا۔ وہ دل ملا کر رہ گیا۔ سمیہ اس صورتحال سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ سمیہ ابھی کیا ہو گیا؟ میں آپ سے سیریس بات کر رہی ہوں اور آپ مسکرا رہی ہیں۔ اسے تعجب ہوا۔ نہیں کچھ نہیں۔ اس نے ایک نظر ہمایوں سکندر کو دیکھا، دوبارہ سے اپنی نظریں جھکا لی۔ ہمایوں کا دل چاہا کہ وہ ایک گلاس اٹھا کر مینال کے سر پر دے مارے، جو ہزار بہانے بنانے کے باوجود بھی وہاں سے اٹھ کر جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر اس نے گلاس وہیں پٹکا۔ مینال نے ایک دم سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب تم جاؤ گی یہاں سے یا اسی طرح سمیہ کا سر کھاتی رہو گی؟ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کا غصے سے بڑا انداز دیکھ کر ایک دم سے ڈر گئی اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے ہمایوں؟ آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مینال اتنی بڑی نہیں ہے، وہ بچی ہے۔ ڈر گئی آپ کے لہجے سے۔ سمیہ نے مینال کے سامنے ہمایوں کو ڈپٹا تو وہ زیادہ رونے لگی۔ یہ بچی ہے، اسے سمجھ نہیں ہے۔ کب سے بول رہا ہوں کہ جاؤ میرا بلا رہی ہے، پانی لاؤ، تو اسے سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں؟ جب تک اسے کوئی واضح بات نہ بتاؤ یہ سمجھتی نہیں ہے۔ لگتا ہے دماغ میں بوسا ہے۔
ہمایوں کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ سنتے ہی منال وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا معصومیت بھرا انداز دیکھ کر ہمایوں کا دل افسوس سے بھرنے لگا۔ کیا ضرورت تھی اتنا غصہ کرنے کی؟ وہ سمیہ کے برابر میں بیٹھا۔ یار سمجھ ہی نہیں رہی تھی وہ، ہمایوں بے بس سا کہتے ہوئے صفائی دینے لگا۔ پھر بھی اچھا نا، اب میں یہاں منال کیا محسوس کرتی ہے اس پر تقریر نہیں سن سکتا۔ وہ بہت مزہ ہوا۔ میں یہاں تم سے اپنی بات کرنے آیا ہوں۔ کیا؟ اس نے دلچسپی ظاہر کی۔ تم نے اپنے گھر والوں سے بات کی یا نہیں؟ مجھے جلدی سے فیصلہ سناؤ، کیونکہ خالہ نے میرے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ امی مجھے پڑھائی کے لیے وہاں بھیجنا چاہتی ہیں۔ خالہ نے کہا ہے کہ وہ اپنا سورس استعمال کریں گی اور میں جلد لندن چلا جاؤں گا۔ جانے سے پہلے میں تم سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے سمیہ کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ بتاؤ نا، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری رہو، اور میں وہاں جانے سے پہلے تمہیں اپنے ساتھ باندھنا چاہتا ہوں۔ منگنی نہیں، ڈائریکٹ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ شرما گئی۔ حیا کی لالی اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ میں بات کرتی ہوں امی سے، ان کا ارادہ بھی یہی ہے، بس سب کچھ ہمارے حق میں بہتر ہو، وہ نظریں جھکا کر کہہ رہی تھی۔ ہمایوں کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس پری وش کو اپنی باہوں میں بڑھ لے، لیکن وہ صرف سوچ سکا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو پیچھے سے ہمایوں نے اسے پکارا، بات سنو سمیہ۔ وہ مڑی، اس کے بعد کی منتظر دکھائی دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایسے میں کہنا چاہتا تھا کہ تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں، کسی بھی طرح راضی کرو گھر والوں کو، پھر میں بھی جان سے بات کروں گا۔ وہ نظریں نیچے کیے مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے۔ اس کی آواز قدرے دھیمی تھی۔ ان کے درمیان محبت آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی محبت اپنی منزل تک پہنچ بھی پائے گی یا نہیں۔ حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے کو چیرنے والی آواز غلام محمد کی تھی۔ وہ دوڑ کر بی جان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ بی بی جی، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ اس کے واویلا کرنے پر بی جی، جو اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی، ایک دم سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آج صبح سے ان کا دل گھبرایا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بی بی جی، اسد صاحب۔ وہ رونے لگا۔ اسد صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ بی جان وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شور سن کر شفیع، جو ان کا بڑا بیٹا تھا، شادی شدہ تھا، وہاں چلا آیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا اول فول بکے جا رہے ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسد کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اس نے ضرور کوئی مذاق کیا ہوگا۔ امی جان، شفیع کی اپنے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ گاؤں کی پنچایت کا سردار بننے والا تھا۔ ایسے میں اس واقعے کا ہو جانا وہ بہت بڑی آزمائش سے گزرنے والا تھا۔ ہمایوں کہاں ہے؟ اسے کہو میرے ساتھ آئے، ہم دونوں مل کر اسے تلاش کریں گے۔ وہ ایک دم سے بدحواس ہو کر باہر کی جانب جانے لگا۔ جب غلام محمد نے اسے پکارا، صاحب جی، اسد صاحب کی لاش حویلی کے باہر پڑی ہوئی ہے، یہ ہمارا ہی ایک ملازم لے کر آیا ہے۔ ان کی سانس نہیں چل رہی تھی، وہ مر چکے ہیں۔ وہ اٹک اٹک کر شفیع کو سب کچھ بتانے لگا۔ ہمایوں بھی وہاں آ کر سب کچھ سن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کس کے ساتھ تھا وہ؟ یہ کیسے ہوا؟ کس نے اسے قتل کیا؟ شفیع رونے لگا، پھر فوراً سے باہر جا کر اسد کو دیکھا۔ وہ بے جان سا جسم تھا، روح کب کی پرواز کر گئی تھی۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ کر اپنے بھائی کی لاش پر ماتم کرنے لگے۔ کس نے کیا ہے اس کا قتل؟ مجھے بتاؤ۔ تم شفیع کی آنکھیں خون رنگ ہونے لگی۔ ملازم نے بتایا کہ انہیں جنگل میں فائرنگ کی آواز آئی۔ وہ ملازم بھی ان کے ساتھ شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ اور کون تھا شکار کے لیے اس کے ساتھ؟ غلام محمد کی بات کاٹ کر فوراً سے پوچھا۔ جی، وہ گھبرانے لگا۔ اس کے ساتھ سمیر تھا۔ یہ سنتے ہی جہاں شفیع کے ہوش اڑے، وہاں ہمایوں کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا۔ مرہا، مرہا، وہ فوراً سے اپنی بہن کو آواز دینے لگا۔ اسے بھی خبر ہو چکی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے وہاں باہر آئی۔ تم نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا؟ کرو ماتم کرو، تمہاری دوست کے بھائی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔
میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ وہ اس سے دور رہے، لیکن اس نے نہیں سنی میری بات۔ اب ہم اسے بھی ایسی سزا دیں گے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ وہ دونوں بھائی جذبات کی شدت سے مغلوب تھے۔ اسے پکڑ کر لاؤ جہاں بھی ہے، وہ چاہے اسے زمین کھا جائے، آسمان نکل جائے، اور رات کو ہر حالت میں میرے سامنے حاضر ہو جانا چاہیے۔ ہمایوں سکندر نے خونخوار نگاہوں سے غلام محمد کی طرف دیکھتے ہوئے حکم صادر کیا۔ وہ فوراً اسے تمام ملازموں کے ہمراہ باہر چلا گیا۔ اٹھو ہمایوں، ہمیں کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ شفیع نے آگے بڑھ کر صدمے سے چور ہمایوں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسد شفیع سے زیادہ ہمایوں کے قریب تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے وہ ہمایوں کی کوئی بات ماننے کے لیے راضی نہ تھا۔ تعزیت کے لیے آئے مہمانوں سے حویلی بھر چکی تھی۔ وہ دونوں اسد کے غم میں وہیں بیٹھے اسے یاد کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ رات ڈل گئی، تمام مہمان چلے گئے۔ اسد کو مغرب کی نماز کے بعد ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ رات کے وقت تمام ملازمین شفیع کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ ان کی کیا خبر ہے؟ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھائے پوچھنے لگا۔ سمیر ہمیں کہیں بھی نہیں ملا، وہ رو پوش ہو گیا ہے۔ شفیع کی گہری پرسوچ نگاہیں خلا میں گم رہی تھی۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ شفیع بھی جان جو اس تمام عرصے میں خاموش تھی اور اپنے جوان بیٹے کو کھونے کے بعد بھی پہاڑ کا حوصلہ رکھتی تھی، انہوں نے اسے سوال کیا۔ میں کل سب سے پہلے جا کر پاک پہنوں گا، اس کے بعد میں فیصلہ سناؤں گا کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کوئی بھی فیصلہ ایسا مت کرنا کہ ہم ظالموں میں شمار ہو جائے۔ بی جان جو کہیں نہ کہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا سوچے ہوئے ہیں۔ گاؤں کے کسی فرسودہ رسم کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ اگر صلح کی طرف قدم بڑھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب تک کسی پر جرم ثابت نہ ہو تب تک کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا، انہوں نے شفیع کو ہدایت کی۔ اگلی صبح گاؤں کی پنچایت بلائی گئی۔ شفیع کے سر پر پگڑی رکھ دی گئی۔ سمیر تو غائب تھا، لیکن اس کے والد صاحب اپنی بیگم کے ہمراہ وہاں پر سر جھکائے ان کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ وہ رو رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، لیکن شفیع تو انہیں کسی طور پر معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے بی جان کی نصیحت کو سرے سے کوئی اہمیت نہ دی، اور پھر تمام لوگوں کے سامنے اس نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے نے سب لوگوں کو ششدر کر کے رکھ دیا۔ میں اسد کے جرم میں سمیر کو نامزد کرتا ہوں۔ یہ بات واضح تھی کہ جائے وقوع پر سمیر کو واضح طور پر بھاگتا ہوا دیکھا گیا ہے، اور اس کے گواہ بھی میرے پاس ہیں۔ پھر اس نے ملازم کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے جو کچھ دیکھا وہ دہرا دیا کہ تمام گاؤں کے لوگ اب شفیع کا اگلا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ ہمیں معاف کر دیں، اگر ہمارا بیٹا ہمیں ملے گا تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اسے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ سمیر کے والد صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، تو شفیع نے نفرت سے ان کی طرف دیکھا۔ تب تک ہماری روح کو چین نہیں ملے گا۔ ہم ایک ایسا فیصلہ کریں گے کہ تمام لوگ راضی ہو جائیں گے۔ اس نے کہتے ساتھ ہی اس کی والدہ کی طرف نظر دوڑائی، جو اپنی 13 سالہ بیٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ صدمے سے چور اپنی ماں کی آنسو صاف کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے شفیع کی آنکھیں چمکی۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا، اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ کر چند قدم آگے آیا۔ پنچایت کے فیصلے کے مطابق سمیر کی غیر موجودگی تک اس کی بہن کو وینی کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی جہاں سمیر کے والد صاحب کے ہوش اڑے، وہیں منال کے پیروں تلے بھی زمین کھسک گئی۔ وہ ششدر نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی اور تیزی سے ادھر ادھر دیکھ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ پکڑو اسے، شفیع نے فوراً سے حکم دیا۔ تو ملازم اس کے پیچھے دوڑے اور ایک دم سے اسے گھیر لیا۔ ہمیں معاف کر دو، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ سمیر اسد کا دوست تھا، کوئی قتل اول تو وہ کر ہی نہیں سکتا، اور اگر اس نے ایک قتل کیا بھی ہے تو اس کی سزا اسے ملنی چاہیے، اس کی بہن کو نہیں۔ اس کے والد صاحب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ رونے لگے، لیکن شفیع نے جیسے اپنا دل پتھر کر لیا۔ بٹھاؤ اسے گاڑی میں، اس نے حکم دیا، ہم اسے ونی کر کے لے جا رہے ہیں۔ اور وہ یہ فیصلہ سنا کر خود بھی آگے آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہمایوں سکندر بھی پریشان ہو گیا۔ بھائی جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ غلط ہے، اس نے شفیع سے کہا۔
آپ اسے کس کے ساتھ بھی نہیں کریں گے؟ لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ ساری توجہ گاڑی کے شیشے سے نظر آنے والے مناظر پر تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی حویلی کے پاس رکی تو وہ حویلی کے اندر رانیت سے چلتے ہوئے داخل ہوا۔ وی جان نے فوراً سے آگے آ کر پوچھا، کیا فیصلہ کیا پھر تم نے؟ انصاف تو کیا ہے نا؟ وہ فکر مندی سے کہنے لگی، انصاف ہی کیا ہے۔ پھر اس نے ملازم کی طرف دیکھا، جاؤ اور اسے اندر لے کر آؤ۔ وی جان نے پتھرائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ کر پوچھا، کس کو اندر لانے کا کہہ رہے ہو؟ کسے لے کر آئے ہو؟ کیا سمیت پکڑا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ میں اس کی بہن کو وینی کرنے کے لیے لے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی بھی جان کے ہاتھوں سے تسبیح گر چکی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ گاؤں کی فرسودہ رسم کب کی ختم ہو چکی ہے، تم اسے دوبارہ زندہ کیوں کر رہے ہو؟ اور منال اتنی چھوٹی ہے، صرف 13 سال کی ہے وہ۔ انہوں نے شفیع کو ہوش دلانے کی کوشش کی۔ اور تم تو شادی شدہ ہو نا، پھر اسے کس کے ساتھ وینی کرو گے؟ بی جان نے شفیع کو معاملے کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ اس پورے عرصے میں ہمایوں سکندر بالکل خاموش کھڑا تھا۔ شفیع نے سکون بھری نگاہوں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اسد کو انصاف دلانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور سمیر کی بہن سے نکاح میں نہیں بلکہ ہمایوں سکندر کرے گا۔ یہ سنتے ہی ہمایوں سکندر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ بی جان، انہیں کہیں کہ یہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں۔ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ میری بھی کوئی زندگی ہے۔ وہ بلبلا اٹھا اور اس نے بی جان کے سامنے صاف انکار کر دیا۔ تو گویا تمہیں اسد کی روح کو انصاف نہیں دلانا؟ شفیع نے کینہ طور نگاہوں سے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسد کو انصاف تب بھی ملے گا جب سمیر کو سزا ملے گی۔ میں بھلا یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ ایک بار پھر سے احتجاج کرنے لگا۔ اس کو سیدھا اور صاف مطلب یہی نکلتا ہے کہ تم اسے انصاف نہیں دلانا چاہتے، دشمن کی لڑکی کو اپنی باندی بنا کر نہیں رکھنا چاہتے۔ میں شادی شدہ ہوں اور میری زوجہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن تم تو کنوارے ہو، تمہیں کون سی بات روک رہی ہے؟ یہ سنتے ہی ہمایوں سکندر کا دل ایک دم سے جیسے کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سمیہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ تو اسے کل جواب دینے والی تھی، اور سچ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، اور احتجاج ہی کرتا رہ گیا۔ لیکن شفیع نے اسے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ سوتیلا ہے، سوتیلا ہی رہے گا۔ اسد اور شفیع سگے بھائی تھے، جبکہ بی جان نے ہمایوں سکندر کو پالا تھا۔ وہ ان کی نند کا بیٹا تھا، اور یہ راز شفیع نے اسی دن انکشاف کیا جب وہ اسے منال کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی کر رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی ان کا سگا ہی ہے، سوتیلا نہیں، اور اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ سمیہ اسے اگلے ہی دن حویلی میں دکھائی دی۔ صبح کو ان کا نکاح تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ نمی تھی۔ تو یہ تھا تمہارا پیار؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، بات میری انا پر آ گئی تھی۔ محبت میں بلا کون سی انا ہوتی ہے؟ سمیہ نے روتے ہوئے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ قسمت نے بھی مجھے کہاں لا کر مارا ہے۔ جس لڑکی کو میں کل کی بچی سمجھتی تھی، اسی لڑکی سے تم نکاح کرنے چلے ہو۔ اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تم انکار کر دو، اپنی انا کو ٹوٹ جانے دو، لیکن کسی پر ظلم مت کرو۔ کم از کم اس کا نہیں تو میرا اور تمہارا ہی سوچ لو۔ لیکن اس کے ہونٹوں پر کفل لگ چکا تھا، اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ سمیہ آنکھوں میں نمی لیے اسی طرح پلٹ گئی، اور اس نے اپنے نکاح میں منال کو قبول کر لیا۔ منال تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کہ مترادف جب سے حویلی آئی تھی، اس نے رونے کے علاوہ کوئی کام نہ کیا۔ بی جان نے اسے لال دوپٹہ اڑا دیا اور ہمایوں سکندر کے کمرے میں پہنچا دیا۔ پھر انہوں نے ہمایوں سکندر کو بلا کر نصیحت کی کہ خبردار، جو کوئی انسانیت سوچ سلوک کیا وہ تمہاری بیوی ہے، اور اسے بیوی ہی سمجھو، باندھی بنانے کی ضرورت نہیں۔ شفیع کا غلط فیصلہ آگے لے کر مت چلنا، وہ کام عمر ہے، کوئی ظلم مت کرنا۔ وہ سر ہلا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دوستوں کی محفل میں جا پہنچا، جہاں پینے پلانے کا دور چلا، تو اس نے بھی اپنا غم غلط کرنے کے لیے اب پہلی بار ممنوع شے کو منہ لگایا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ناقابل بیان تھا۔ اس نے درندگی کی ہر حد پار کر لی تھی، اور 13 سالہ منال کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ سب کچھ اس سے نشے میں ہوا،
اور پھر اگلے ہی دن وہ شرمندہ ہو کر خالہ کی طرف سے بھیجا گیا ویزا قبول کر کے لندن جا پہنچا۔ 2 سال بعد۔ بھی جان، کیا آپ سب کو یہ بات معلوم ہے؟ مجھے تو خالہ نے ابھی ابھی فون کر کے بتائی ہے کہ ہمایوں سکندر تو کل کی فلائٹ سے پاکستان روانہ ہو گیا ہے، پر آج دوسرا دن ہے، وہ ابھی تک یہاں کیوں نہیں آیا؟ بھی جان نے یہ سنا تو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار دکھائی دیے، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی نظر اپنے سامنے بیٹھی 15 سالہ منال پر پڑی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے آنا ہوگا تو آ جائے گا۔ وہ رات انہیں ابھی تک نہیں بولتی تھی۔ جب ڈاکٹر نے انہیں کہہ دیا تھا کہ منال کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے کیونکہ اسے اندرونی بہت گہرے زخم آئے ہوئے تھے، اور یہ خبر ان کے لیے کسی تمانچے سے کم نہ تھی جو ان کے اپنے بیٹے نے ان کے منہ پر مارا تھا۔ جیسے تیسے کر کے علاج ہوا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس نے اپنا دل حویلی میں لگا لیا، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ بھی جان کا تھا۔ اب وہ ایک خوبصورت سی نوجوان دوشیزہ میں بدل گئی تھی جس کی خوبصورتی کا ہر کوئی دیوانہ تھا۔ البتہ اس حویلی میں اگر کوئی اس سے برا سلوک کرتا تو وہ شفیع تھا، جو اس کی شکل دیکھتے ہی اس پر برس پڑتا، لیکن بھی جان نے اسے صبر کرنا سکھا دیا تھا، سو وہ کر رہی تھی۔ السلام علیکم بھی جان، کیسے ہیں آپ؟ جیسے ہی ان کی نظر بیرونی دروازے پر پڑی تو وہ اپنے کندھے پر بیگ لٹکا کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے بی جان سے گلے ملنا چاہا، لیکن 2 سال پہلے کا حساب ابھی باقی تھا۔ کیسے ہو تم؟ انہوں نے چپتی ہوئی آواز میں کہا، حالانکہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت تڑپی تھی۔ انہوں نے اسے بہت فون کیے، لیکن شاید احساس جرم کی بنا پر اس نے ان کا فون ہر بار کاٹا، اور اب وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ منال نے ایک نظر اٹھا کر اپنے مجرم کو دیکھا۔ وہی پہلے سے کہیں زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا بیگ ایک دم سے منال کے سامنے پھینکا۔ اسے میرے کمرے میں پہنچا دو۔ شاید وہ اسے پہچان نہیں پایا۔ بی جان نے ششدر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ کیا حرکت ہے، وہ تمہاری غلام نہیں، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کا جملہ سن کر وہ پتھر کی ہو گئی۔ اور ہاں، ذرا اچھی سی کافی بنا دینا۔ کافی بنانی تو آتی ہے نا؟ اماں اسی کام پر رکھا ہے نا؟ تو یہ سب کچھ تو آتا ہی ہوگا۔ مجھے لندن میں کافی کی بہت زیادہ عادت ہو گئی تھی۔ بنا لو گے نا تم؟ وہ بی جان سے بات کرتے ہوئے ایک دم سے اس سے مخاطب ہوا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بی جان کی طرف دیکھنے لگی۔ بی جان نے اسے آنکھوں میں ہی اشارہ کیا۔ اس کا بیگ اس کے کمرے میں رکھ آئی، جو 2 سال سے اس کے زیر استعمال تھا، اور وہ وہیں رہتی تھی۔ پھر اس نے کچن کا رخ کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی گرم کافی سے اسے جلا دے، اور رات وہ ابھی تک نہیں بول پائی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے انتہائی لرزتے ہاتھوں کے ساتھ ساس پین چولہے پر رکھا۔ یہ بی جان کی دی ہوئی ہمت ہی تھی کہ جس نے اسے ابھی تک اس حویلی میں گزارا کرنے پر مجبور کیا، ورنہ جیسا اس کے مجازی خدا نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہتی۔ اسی دوران مرحا اندر کچن میں داخل ہوئی اور اسے یوں آنسوں کے ساتھ روتے دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس وہ کافی بنا رہی تھی۔ کافی؟ خیریت؟ پھر اگلے ہی لمحے اس کا دماغ بگ سے اٹھ گیا۔ ہمایوں سکندر واپس آ گیا ہے؟ اور اس کا جواب سنے بغیر وہ لاؤنج میں جا کر اسے دیکھنے لگی، روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ ان دونوں میں کافی دوستی تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ 2 سال تک آپ نے ہم سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا۔ خالہ سے بات کرتے تو وہ کہتی کہ ٹھیک ہے، اور آپ ہم سے کیوں چھپتے پھر رہے تھے؟ اس بات پر ایک لمحے کے لیے ہمایوں کی ہنسی غائب ہو گئی، اور دوسرے ہی لمحے اسے اس پری وش کا خیال آ ہی گیا جس کی اس سے شوہر ہوتے ہوئے عزت پامال کی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ اس وقت اس نے مرحا سے پوچھا۔ مرحا نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ حیرانی میں اس نے اپنا کان کھجایا۔ تمہاری دوست جو میرے ساتھ وینی ہوئی تھی، خون بہا میں، جس کا میرے ساتھ نکاح ہوا؟ وہ انتہائی دھیرے سے اسے پوچھنے لگا، حالانکہ وہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن پھر مرحا کے کہنے پر وہ اسے بری طرح یاد آئی۔ کہاں ہوگی؟ اسے جہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہی ہے۔ جواب بی جان کی طرف سے آیا، اور انہوں نے مرحا کو بھی چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا مطلب امی؟ اس نے موڑ کر اپنی ماں سے پوچھا۔ اس بات کا مطلب تم خود ڈھونڈو گے،
اور پھر مجھے ان 2 سالوں کا حساب دو گے جو تم نے ہم سب کے ساتھ کٹ کر گزارے ہیں۔ یہ کہتے ہی بی جان اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ آرام کرنے کی غرض سے وہ اوپر چلا آیا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی۔ کمرے کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس کا کمرہ ہے۔ اتنی نفاذت سے، اتنی خوبصورتی سے سجا ہوا کمرہ اور صفائی ستھرائی میں اعلیٰ مثال، یہ اتنا بہترین اور چمکتا دمکتا کمرہ اس کا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً سے ملازمہ کو آواز دی، راشدہ، یہ کمرہ کس کا ہے اور میرا سامان کون سے کمرے میں ہے؟ ایک لمحے کے لیے ملازمہ بھی حیران رہ گئی۔ آپ کا کمرہ یہی تو ہے، اسے یاد دلانے لگی۔ اچھا، تو پھر یہ سب کچھ کیوں بدلا بدلا سا ہے؟ ملازمہ ہنسنے لگی۔ ارے وہ بی بی جی نے بدل دیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے کام کرنے میں مصروف ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ عجیب پاگل ہو گئے ہیں سب۔ امی جان اور اتنے ٹینیج کلر تھوڑی چوز کر سکتی ہیں۔ وہ فضل سا ہوا اور اندر سب کی الماری کھولی تاکہ کوئی ایزی سا سوٹ پہن سکے، لیکن الماری کھول کر جو حقیقت اس پر نازل ہوئی وہ بھیانک تھی۔ الماری میں تمام زنانہ کپڑے موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے ان کو دیکھے گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک بار پھر سے راشدہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ صاحب جی، آپ بی جان سے ہی پوچھ لیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا۔ اس نے اپنی ہنسی دبائی تو ہمایوں سکندر کا دل چاہا کہ وہ اس کا سار پھاڑ دے، لیکن چونکہ وہ عمر میں بڑی تھی اس لیے لحاظ کر لیا۔ آپ کھڑی یہاں پر دانت ہی نکالتی رہیں گی اور مجھے بتائیں گی یہ کس کے کپڑے ہیں، میری الماری میں کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ملازمہ اسے کوئی جواب دیتی، کمرے کے اندر کافی لے کر منال داخل ہوئی۔ یہ میرے کپڑے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر اندر داخل ہوئی، کافی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں کی ملازمہ ہو؟ ایک لمحے کے لیے وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو گیا اور جیسے مبہوت سا ہوا، پھر اگلے ہی لمحے اپنی آنکھوں پر قابو پایا اور نظریں نیچی کی۔ تم ملازمہ ہو اور تمہارے کپڑے میری الماری میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے کہنے لگا۔ وہ انتہائی اطمینان سے اس کے سامنے چل کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ تم مسکرا رہی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے پوچھے بغیر میرے بیڈ پر بیٹھنے کی؟ آج تک کسی ملازمہ نے یہ حرکت نہیں کی ہے۔ میں ابھی بھی جان کو بلا کر تمہیں فارغ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ جیسے ہی دروازے کی طرح بڑھنے لگا تو اسے ایک مدر سی ہنسی سنائی دی۔ آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور میں بی جان کی فیورٹ ہوں۔ میں نہیں نکل سکتی ہوں یہاں سے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھ کر کہہ رہی تھی، حالانکہ یہ اداکاری کرنے کے لیے اس نے اپنے اندر بہت سے ہمت جمع کی۔ او ہیلو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں چاہوں تو تمہیں ابھی کھڑے کھڑے نوکری سے فارغ کر دوں اور مجھے بی جان کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ چلو اٹھو، نکلو یہاں سے۔ لیکن اس کی اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ جوں کی توں وہیں بیٹھی رہی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ایک بار پھر سے اس کی ہنسی میں کھو سا گیا۔ اس کی مسکراہٹ بہت جدا جدا سی تھی اور اسے آہستہ آہستہ اس کی شکل جانی پہچانی لگنے لگی۔ ویسے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے۔ تم کون ہو؟ اپنا نام تو بتاؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، چند قدم اس کے آگے آئی، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا۔ اس کی اس جرأت پر حیران تھا، آنکھیں ابلنے کے قریب تھی۔ اتنی بولڈ ملازمہ بی جان کب سے رکھنے لگی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ میرا نام منال شاہ مراد خان ہے۔ آپ کا نام تو میں جانتی ہوں، آپ کا نام ہمایوں سکندر ہے نا؟ اور اگلے ہی لمحے اسے ایسا لگا جیسے اس کے کمرے کی چھت اپنے اوپر پورے وزن کے ساتھ اس کے اوپر آ گری ہو۔ اس کے جملے کی باز گشت کو سنتا رہا۔ کیا کہا تم نے؟ منال نے اپنا ہاتھ پہلو میں گرایا۔ میں نے وہی کہا جو آپ نے سنا ہے۔ میں وہی ہوں جسے 2 سال پہلے آپ نے اپنے پیروں تلے رون کر اپنی انا کا بدلہ لیا تھا۔ آپ نے اس محبت کو بدلہ لیا جو پنپنے سے پہلے ہی مرجھا گئی تھی۔ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے لہجے کی مٹھاس ایک دم سے کرواہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ میں آپ سے اس کا حساب لینا چاہتی ہوں۔ اور پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ اس کا گریبان تھام کر جھنجھوڑ کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے حساب دیجیے،
इस वक्त मैं कमज़ोर सी नातवां थी, लेकिन अब मैं पूरी ताकत के साथ आपसे ये पूछती हूँ कि आपको मेरे साथ बदसलूकी करने का हक किसने दिया था? शौहर होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि जैसे चाहे अपनी बीवी को इस्तेमाल किया जाए। कि आपने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि जिस लम्हे आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अगर मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल जाती तो आप अपने रब को क्या जवाब देते? हुमायूं सिकंदर की हालत ऐसी हो रही थी जैसे किसी ने उसे तपते हुए सहरा में छोड़ दिया हो और वो रास्ता भटकर अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खो चुका हो। मिनाल, ये तुम हो? उसकी आवाज उसके हलक में फंस चुकी थी। जी हाँ, ये मैं ही हूँ, जिसे आपने 2 साल पहले कमरे में तशद्दुद का निशाना बनाकर बनने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन मैं कितनी ढीठ हूँ, अभी तक यही मौजूद हूँ, जिंदा सलामत हूँ, और अब आपसे हिसाब लेना चाहती हूँ। और उसका गिरबान अपने हाथों में जकड़े हुए थी। उस दिन मैं नशे में था, मुझे कुछ होश न रहा। वह तराफ करने लगा। तो इसमें मेरी क्या गलती थी? अगर आप नशे में थे तो इसका ये मतलब है कि आपको हक हासिल हो जाता है कि आप अपने से कमजोर से जिस तरह चाहे सलूक करें। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। उसने एकदम से उसका गिरबान छोड़ दिया और रोते हुए कमरे से निकल गई। वो पलंग पर डर सा हो गया। ये कैसे हो सकता है भला? फिर थोड़ी ही देर बाद वो सदमे से बाहर निकला तो बीजान के पास आया। आपने उसे अभी तक उसके माँ बाप के पास नहीं भेजा? उन्होंने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो उस घर की बहू है। तुमने उसे तलाक नहीं दी तो वह यहाँ से कैसे जा सकती है? तुमने पूरे 2 साल उसे अपने नाम पर बिठाए रखा, और जो सलूक तुमने उसके साथ किया, मैं तो वो बयान भी नहीं करना चाहती। क्या जानते हो कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ। उसके 2 बड़े ऑपरेशन हुए। वो जिंदा सलामत बच गई। मैंने उसे इसीलिए यहाँ रखा था कि जब तक तुम वापस आओ तो वो तुमसे अपना बदला ले सके। अब बताओ, अपने लिए क्या सजा चुनोगे? हुमायूं सिकंदर की आंखें नमी से चमक उठी। बीजान, मेरा कोई कसूर नहीं था। खामोश। मैंने तुमसे तुम्हारा कसूर नहीं पूछा। मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा है कि तुम अपने आप को क्या सजा देना चाहोगे। वो कड़ी निगाहों से उसके तरफ देखकर पूछने लगी। उसकी नज़र जैसे ही बीजान के कमरे में सोफे पर मौजूद शख्सियत पर पड़ी तो वो हैरान हुआ। मिनाल वहीं मौजूद थी और उसकी आंखों से भी आंसू की बरसात हो रही थी। ठीक है, अगर तुम खुद अपने लिए कोई सजा नहीं चुनना चाहते तो फिर उसे आज़ाद कर दो, उसे तलाक दे दो। ये वो लम्हा था जब हुमायूं सिकंदर अपने हवासों में वापस आया। ये सब आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं उसे तलाक कैसे दे सकता हूँ? घुटनों के बल वहीं बैठ गया और मिनाल की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखें रोने से सुर्ख हो रही थी। मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो अपने दोनों हाथ जोड़े उससे माफ़ी मांग रहा था। शफीर भाई के कहने पर मैंने उसे अपने निकाह में तो ले लिया, लेकिन मैं उसे अपनी मोहब्बत के लुट जाने का कसूरवार समझता रहा। उस दिन मैंने ममनुआ शय को पहली बार और आखिरी बार मुंह से लगाया, और तब उसे ये गुनाह हुआ। निकाह में होते हुए मैंने उसे इंसानियत सोच सलूक किया और ज़रा देर को चुप हुआ। लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि इन 2 सालों में एक लम्हे के लिए भी मैं सुकून से ना जी पाया। बारहा मैं आपको फ़ोन करना चाहता था कि मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ ताकि वह अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करे, लेकिन दिल की एक अनजान सी बेकली मुझे ये सब कुछ करने से रोकती थी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा जज्बा था। जब मैंने खुद से ये फैसला किया कि मैं कभी भी मिनाल को तलाक नहीं दूंगा, बल्कि मिनाल, जो इसकी बात गौर से सुन रही थी, चंद कदम आगे आई और फौरन से उसकी बात काट कर पूछा, बल्कि क्या? क्या मेरी जिंदगी में कोई और जहर घोलेंगे? उससे सवाल कर रही थी। बीजान वहां से चली गई, क्योंकि अब वो दोनों मियाँ बीवी का मामला था। मेरा भाई बेगुनाह साबित हो चुका है, तो फिर आपकी क्या सजा होनी चाहिए? कि आपने मेरे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के बाद उसकी बहन के साथ जो इंसानियत सलूक किया, या इसकी उस अदालत में कोई सज़ा है? दुनिया की अदालत में कोई उसकी सुनवाई है? वो रो रही थी और चीख-चीख कर कह रही थी। हुमायूं सिकंदर की आंखों से भी आंसू बहने लगे। एक लम्हे के लिए मिनाल ने उसकी तरफ देखा। क्या मर्द भी रोता है? वो खुद से पूछने लगी। जब हुमायूं सिकंदर ने आगे बढ़कर एकदम से उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। यही वो जज्बा था जिसकी वजह से मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। उस रात मैं अपने होश में नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें अपनाना चाहता था। 2 साल मैंने इस फैसले में गुजार दिए,
تب اللہ نے میری مدد کی اور مجھے خالہ نے سمجھایا کہ نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اسے اتنی آسانی سے نہیں توڑا جاتا، اور اگر توڑا جاتا ہے تو انسان کی روح دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ میں اپنی روح کو اس تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، اور 2 سال بعد اگر میں واپس آیا ہوں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں منال کو زمین کی تہہ سے ڈھونڈ کر بھی اس سے معافی مانگ لوں گا، اور اسے اس حقیقت سے روشناس کروں گا کہ وہ میرے دل سے اس رات کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی نہیں نکلی، اور نہ میں نے اسے نکالنا چاہا ہے۔ یہ انکشاف سنتے ہی اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس کی باتوں کی گواہی دے رہی تھی، اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تو مجھے معاف کر دو گی نا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، اور جو کچھ ناانصافی مجھ سے تمہارے ساتھ ہوئی ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ اس کے سینے سے لگی اس کی باتوں کی سچائی پر ایمان لے آنے لگی۔ میں اپنے لیے یہی سزا سننا چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، مجھے اپنے گناہ کا احساس ہوتا رہے، اور اس گناہ کے احساس کے ساتھ میں تم سے اچھا سلوک اپنے مرتے دم تک کرو۔ اگلے ہی لمحے منال نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا نہ کہیں پلیز، میں نے ہر لمحہ آپ کے واپس آنے کی دعا کی ہے۔ بدلے کی آگ بھی تھی، اور یہ احساس بھی کہ اب آپ میرے مجازی خدا ہیں، اور مجھے اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ یہ احساس اس وقت شدت اختیار کر گیا جب میرا بھائی بے گناہ ثابت ہوا، اور شفیع صاحب نے مجھ سے باقاعدہ طور پر معافی مانگی۔ تب مجھے آپ کی ضرورت بے حد محسوس ہوئی کہ جس کی وجہ سے میں اس گھر سے لائی گئی ہوں وہی مجھ سے کوسوں دور ہے۔ میں یہ غلط فہمی بہت پہلے دور کر دینا چاہتی تھی، اور وہ خوبصورت سی نوجوان دوشیزہ جو منال تھی اسے اعتراف کر رہی تھی۔ اب تو تم مجھ سے دور نہیں جاؤ گی نا؟ دور جانے کا نام نہیں لوگی نا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ سنتے ہی ہمایوں سکندر نے اپنی باہوں کا گھیرا اس کے گرد تنگ کر دیا۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ سمیہ سے جو محبت تھی وہ کب کی دفن ہو چکی، لیکن تمہاری محبت اس قدر مختلف ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور میں خود کو روک نہیں پایا، اسی لیے یہاں آ گیا۔ کیا تم میرے ساتھ دو گی نا؟ زندگی بھر؟ اس سے ایک بار پھر سے اعتراف کروانا چاہتا تھا۔ زندگی بھر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تو پہلی بار اپنی محبت کا ثبوت اس کے سر پر بوسہ دے کر کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو معاف کر چکے تھے۔ زندگی نے ان کی قسمت میں جو کچھ لکھا تھا وہ اس کو قبول کر کے آگے بڑھنے کے لیے تیار نظر آ رہے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ دینے کے لیے وعدہ کرنے لگے۔ محبت ان کے ملن پر مسکرا رہی تھی۔ منال اور ہمایوں سکندر دونوں نے درد بھرے دن کاٹے، اور اب ان کے دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔